السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11th اردو جماعت 11ویں کی صحافت کسے کہتے ہیں، اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ صحافت کسے کہتے ہیں، 11th اردو اسٹیٹ بورڈ کوشچن آنسر۔ سوال نمبر 1 ہے، ذیل کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا، صحافی کے لیے لازمی صفات لکھیے۔ اس کا جواب ہے، صحافت ایک معزز پیشہ ہے۔ اخبار نویسی، صحیفہ نگاری یا جرنلزم کے دیگر ناموں سے بھی یہ معروف ہے۔ صحافت پیشہ فرد صحافی، اخبار نویس یا جرنلسٹ کہلاتا ہے۔ صحافت ایک ذمہ دارانہ پیشہ ہے جس میں دماغی صلاحیتوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ اخلاقی جرات کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ مشقت اور بھرپور توجہ کا طالب ہے۔ یہ فن صرف کتابوں کے صفحات سے نہیں سیکھا جا سکتا۔ اس فن میں مہارت کسی کلاس روم کی چار دیواری میں بیٹھ کر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ صحافت میں مرتبہ حاصل کرنے کے لیے تجربات کی بھٹی میں جلنا پڑتا ہے۔ فی زمانہ کئی اردو اخبارات معیار کے نقطہ نظر کامیاب نظر آتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، صحافت کی تعریف کی کسوٹی پر اردو کے کسی اخبار کو پرکھیے۔ اس کا جواب ہے، وسائل ابلاغ کے ذریعے عوامی معلومات، رائے عامہ اور عوامی تفریحات کی باضابطہ اور مستند اشاعت کے فریضے کو صحافت کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی مستقل طور پر جاری ہونے والے اخبار کے لیے صحیفہ نگاری میں مصروف رہنے کا اجتماعی نام ہے۔ صحافت کی ابتدا چھوٹی چھوٹی کتابوں سے ہوئی جنہیں پمفلٹ کہا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، اداریے کی خصوصیات بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، جب خبروں کی اشاعت عام ہونے لگی، یہ ضروری ہو گیا کہ اداریے میں جو بھی خبر چھاپی جائے تو پوری دیانتداری کے ساتھ چھاپی جائے، یہ تعصب سے پاک ہو، اور جب کسی بحث طالب معاملے پر روشنی ڈالنے کی ضرورت پڑے تو ناگزیر ہوتا ہے۔ متنازع دونوں رخ قارئین کے سامنے پیش کیے جائے۔ اس لحاظ سے اخبارات غیر متعصب اور زیادہ بامقصد ثابت ہوا کرتے تھے۔ سیاسی جماعتوں کے زیر اہتمام شائع ہونے والے کثیر الاشاعت اخبارات بھی یہی رویہ اختیار کرتے تھے کہ جو بھی خبر ہوتی ہے وہ جوں کی توں شائع کر دی جاتی تھی۔ اداریے کے ذریعے عوامی رائے پر اثر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چوتھا سوال ہے، صحافی کے فرائض بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، صحافی کا فرض ہے کہ وہ صرف حقائق پر مبنی خبروں کی اشاعت کرے۔ دلچسپی بڑھانے کے لیے خبروں کی صداقت میں خرد برد وغیرہ غیر اخلاقی فعل ہے۔ وہ سرکاری فیصلوں تک کو شک کی نظر سے دیکھے۔ اگر وہ ہر سرکاری فیصلے کو متعاقدانہ نظر سے دیکھنے لگ جائے تو وہ حکومت کی طرفدار سمجھا جائے گا۔ ہر چیز کی جائز تعریف و توصیف کی جائے۔ عوامی بہبود کا خیال رکھتے ہوئے تنقید سے اپنی بیداری کا ثبوت دینا۔ جمہوریت میں اخبارات کا ہمیشہ بیدار ہونا، سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھنا صحافی کی ذمہ داری ہے۔ پانچواں ہے، اخبار نویسی کی راہ ہموار کرنے والے مراحل کو قلم بند کیجیے۔ اس کا جواب ہے، لندن کے تقریباً 1 درجن ناشروں نے 1622 عیسوی میں ایک انجمن قائم کی اور اہتمام کیا کہ ایک دوسرے کو خبریں تبادلے میں بہم پہنچائی جائے۔ اس طرح ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ خبریں مہیا ہونے لگی۔ اس طرح وہ اپنے پمفلٹ ہی کو ہر ہفتہ شائع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ شروع میں غیر ملکی خبروں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، پھر مقامی اور سیاسی تفصیلات بھی جگہ پانے لگی۔ ہر خاص و عام اس میں دلچسپی لیتے تھے۔ اس طرح پمفلٹ میں اضافی ہوا۔ ایسی روز افزوں مقبولیت نے گویا اخبار نویسی کی راہ ہموار کی۔ چھٹا سوال ہے، ہندوستان کے اولین صحافیوں کی خدمات کا تذکرہ کیجیے۔ اس کا جواب ہے، مشہور فاتح نپولین بوناپارٹ کو اخبارات کی طاقت کا صحیح علم تھا۔ اس کا خیال تھا کہ 3 مختلف اخبار 1000 بندوقوں سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں۔ ہندوستان کی حالیہ تاریخ میں گوپال کرشن گوکھلے کی مثال پیش کی جاتی ہے، جنہوں نے اپنے اخبار کی آواز کو کافی مضبوط بنا لیا تھا۔ لوک مانیہ تلک کے اخبارات کیسری اور مراٹھا سے انگریزی حاکم پیشہ لرزہ رہا کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال کی تحریروں کا اثر دیکھ کر فرنگی کانپ جاتے تھے۔ ہندوستان کی آزادی کے حصول میں اخبارات کا تاریخی کردار رہا ہے۔
ساتواں سوال ہے تیز رفتار چھپائی کا سبب اور اس کے فائدے بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے پہلے اخبارات کی پہنچ صرف چند آدمیوں تک تھی۔ اخبارات پر بھاری ٹیکس لگایا گیا تاکہ گرانی کی وجہ عام آدمی اخبار خرید نہ سکے۔ ایسے وقت میں ٹیلی گراف اور ٹیلی فون کی ایجاد سے خبر ہی زیادہ تیز رفتاری سے اخبارات میں آنے لگی۔ چھپائی کی مشین بھی عام ہوئی، ان کے کام کی رفتار میں بھی تیزی بڑھ گئی۔ ریلوے کے آ جانے سے اخبارات جو بڑے شہروں تک محدود تھے وہ اب چھوٹے شہروں اور قصبوں میں پہنچنے لگے۔ اس طرح یورپ اور امریکہ میں بہت فروغ حاصل ہوا، جس کی وجہ سے اخبارات کو کافی آمدنی ہونے لگی۔ اخباروں کی تعداد اشاعت زیادہ بڑھنے لگی تھی، ان کی لاگت میں بھی کمی آتی گئی۔ وہ اتنے ارزاں ہو گئے کہ معمولی مزدور یا کلرک بھی اخبار خریدنے کے قابل ہو گئے۔ ذیل کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا سوال ہے صحافت اور صحافی کی خدمات پر روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب ہے صحافت کی صحیح خدمت صرف خبروں کو جمع کر کے شائع کر دینے کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کی اہم ذمہ داریاں ہیں۔ صحافت کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ عوام شائع شدہ خبروں کی صداقت کو پوری طرح قبول کریں، اور صحافی کا فرض ہے کہ وہ صرف حقائق پر مبنی خبروں کی اشاعت کرے۔ دلچسپی بڑھانے کے لیے خبروں کی صداقت میں خرد برد و غیر اخلاقی فعل ہے۔ دوسرا ہے صحافت کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے ناخوش حکمراں طبقے کی زیادتیوں کے بارے میں لکھیے۔ اس کا جواب ہے صحافت کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے اس زمانے کے حکمراں ناخوش تھے۔ وہ آزادانہ رائے کا اظہار کرنے والے اخبارات کی بے باکی سے نالاں تھے۔ اخبارات کے مدیروں کو اعلانیہ رشوت دی جانے لگی۔ اگر اخبار نویس رشوت لینے سے انکار کرتے تھے تو انہیں طرح طرح سے ستایا جاتا، بلکہ قید خانوں میں ڈال کر سخت سزائیں دی جاتی۔ کئی ملک میں یہ قانون رائج کر دیا گیا کہ لائسنس حاصل کیے بغیر کوئی اخبار شائع نہیں کر سکتا۔ ان کے اوپر بھاری ٹیکس لگا دیا گیا تھا۔ تیسرا ہے اخبارات علم اور تفریح دونوں فراہم کرنے کا ذریعہ ہے، مثالوں سے واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے اخبارات کے ذریعے تجارت، صنعت و حرفت اور دیگر فائدہ مند مصروفیات کا فروغ ممکن ہے۔ اشتہارات کے ذریعے اخبارات نئی مصنوعات کا تعارف کراتے ہیں۔ اخباروں کی خبروں سے انسانوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک کی بھی خبر مل جاتی ہے۔ وہ اخبار پڑھتے پڑھتے سارے ملکوں کی سیر و تفریح بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اشتہارات اخبارات کی ریڑھ کی ہڈی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اخبارات علم اور تفریح دونوں فراہم کرنے کا ذریعہ ہے۔ سائنس، طب، حفظان صحت، خانہ داری، نجوم اور دیگر کئی موضوعات پر معلوماتی فیچر اخبارات میں شائع ہوتے ہیں۔ ہفتہ وار ایڈیشن میں خاندان کے تقریباً سبھی افراد کے لیے مقالات اور تفریحی مواد کی اشاعت بھی اخبارات کی بڑی خصوصیات ہے۔ چوتھا ہے 3 مخالف اخبار 1000 بندوقوں سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں۔ نیپولین بوناپارٹ کے اس قول کے بارے میں اپنی رائے تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے مشہور فاتح نیپولین بوناپارٹ کو اخبارات کی طاقت کا صحیح علم تھا۔ اس کا قول تھا کہ 3 مخالف اخبار 1000 بندوقوں سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں شائع ہونے والے 3 اخبار 1000 گولیوں سے بہتر ثابت ہوئے۔ گوپال کرشن گوکھلے اپنے اخبار کی آواز کو کافی مضبوط بنا لیا تھا۔ لوک مانیہ تلک کے اخبارات کیسری اور مراٹھا ان سے انگریز حکمراں بھی کانپ جاتے تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال کی تحریروں کو دیکھ کر فرنگی کانپ جاتے تھے۔ پانچواں ہے دلچسپی بڑھانے کے لیے خبروں کی صداقت میں خرد برد غیر اخلاقی فعل ہے۔ اس بیان کی موافقت مخالفت میں اپنی رائے تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے کھانے پینے کے معاملے میں انسان کی زبان چٹپٹی غذائیں چاہتی ہے، اسی طرح اس دور کے انسان کا ذہن بھی چٹپٹی خبریں، واقعات اور حکایات پر پڑھنا سننا چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ چٹپٹی خبریں چیزیں انسان کی صحت کے لیے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیمات اور سماجی اور اخلاقی اصولوں کو بھی منفی طور پر متاثر کرتی ہے۔ کسی شے کی اصل و حقیقت کو بدل کر رکھ دیتی ہے، کائنات کے نظام میں غلط طور پر مداخلت کرتی ہیں، اور روئے زمین پر اللہ کے بندوں کی زندگی اجیرن کر دیتی ہے۔ اخبارات کے قاریوں کو ذہن اور پسند کے مطابق پیشہ ورانہ اصولوں کے خلاف خبروں کی صداقت میں خرد برد کرنا ہر اعتبار سے غیر اخلاقی فعل ہے۔ ایسا کرنے والے پر سب سے پہلا الزام اس کے جھوٹا ہونے کا عائد ہوتا ہے۔ ایک انسان بہت سارا روپیہ، پیسہ اور مال و دولت اکٹھا کر کے لیکن
لیکن اسے جھوٹا کہہ دے تو بتائیے کہ اس کے کردار کا کیا ہوگا۔ چھٹا ہے جمہوریت میں اخبارات کا ہمیشہ بیدار رہنا، سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھنا اور مسائل کو گہرائی سے جانچنا جدید صحافی کی اہم ذمہ داری ہے۔ اس بیان کی روشنی میں سٹنگ آپریشن کے بارے میں اپنی ذاتی رائے لکھیے۔ اس کا جواب ہے، فی زمانہ اشتہارات و اخبارات کی ریڑھ کی ہڈی تسلیم کیے جاتے ہیں، کیونکہ اخبارات کے ذریعے لوگ تجارت کرتے ہیں۔ صنعت و حرفت بھی آج اخبارات کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اشتہارات کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کو اپنی نئی مصنوعات کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ جس طرح انسان کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں ریڑھ کی ہڈی کی ضرورت ہے، اسی طرح اخبار بھی ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے۔ اگر اخبار میں علم اور تفریح کی باتیں اور صنعت وغیرہ کی معلومات نہ ہوگی تو اخبار میں جان نہیں ہوگی اور اخبار کا فروغ بھی ناممکن رہے گا۔ ساتواں ہے، فی زمانہ اشتہارات اخبارات کی ریڑھ کی ہڈی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ہدایت کے مطابق قواعدی سرگرمی مکمل کیجیے۔ اخبارات عوامی تحریکات کی حمایت کرتے ہیں، جملے کو طور مجہول میں تبدیل کیجیے۔ اس کا جواب ہے، عوامی تحریکات کی حمایت کی جاتی رہے گی۔ یہ فن صرف کتابوں سے نہیں سیکھا جا سکتا، مثبت جملے میں تبدیل کیجیے۔ یہ فن کتابوں کے علاوہ ذرائع سے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے، مشہور فاتح نیپولین بوناپارٹ کا خیال تھا کہ 3 مخالف اخبار 1000 بندوقوں سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں۔ جملے کی ساخت پہچانیے۔ جملے کی قسم ہے مخلوط جملہ۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔